اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے عظیم و برتر نام کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اپنا قلبی تعلق اور یہ بات معلوم کرنا کہ ہمارے خالق و مالک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں جو یہ کتاب دے کر بھیجی ہے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کر سکیں۔ اس تعلق کو قائم کرنے کا واحد راستہ قرآن پاک ہے، اور پھر اس قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہونے والے کلام کے ذریعے سے ہے۔ اور ایک مومن کے دل میں اس بات کی جستجو، اس کی تڑپ، اس کی محبت ہونی چاہیے کہ یہ معلوم کروں کہ میرا خالق اور مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم اس بات کی آواز کو ہر مسلمان اور ہر انسان کے دل تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان یہ جانے کہ اس کا خالق مالک اس سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے صرف ترجمے پر اکتفا نہیں، بلکہ دراصل مقصود اللہ رب العزت کے کلام کی ترجمانی ہے۔ ہم اس بات کے احساس کے ساتھ اس قرآن کو سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں کہ یہ ہمارے خالق مالک کی کلام ہے، اور اس میں جو کچھ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے وہ دراصل اپنی رب کی رضا کو معلوم کرنے کا وہی واحد راستہ ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے ساتھ کسی نوع کا تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں، خواہ وہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہو، ادب و احترام کے ساتھ اس کو چھونا ہو، لیکن اس بحر بے کنار اور دائمی شجر سایہ دار سے مستفید ہونے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی عظمت دل میں ہو۔ جب تک قرآن کی صحیح معنوں میں عظمت، اس کے بارے میں یہ بات کہ یہ میرے خالق و مالک کا وہ کلام ہے جو لا ریب کلام ہے، جو نہ ختم ہونے والا ایسا کلام ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کا تعلق ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مبارک کتاب سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے، اس کو سمجھ کر پڑھنا، دلوں کا تزکیہ کرنا، اخلاق و عادات اطوار کو اس کے مطابق ڈھالنا بنانا کہ میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ دراصل خالق و محبوب کی کلام ہے، تو محبوب کی کلام کو جب تک محبت سے ڈوب کر نہ پڑھا جائے اور سیکھا جائے، اس وقت تک اس کا حقیقی فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوگا۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 114 صورتیں رکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صورت، پہلا پارہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنے والی۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا افتتاح بھی اس سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام بھی فاتحہ ہے۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یہ مکی دور کے بالکل ابتدا میں نازل ہوئی۔ اس صورت کو اور بھی مختلف ناموں سے احادیث طیبہ میں یاد کیا گیا۔ اس کا نام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت۔ اس سورت کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو یہ واقعتاً قرآن پاک کی اساس، قرآن کی بنیاد، قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اگر تمام مضامین کو بطور خلاصے کے دیکھا جائے، ویسے تو مضامین اتنے انواع و اقسام کے ہیں کہ ان کو کسی ایک پیرائے میں جانچا پرکھا و گنا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے تو قرآن کریم کے مضامین کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت اور آخرت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں میں اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، تیسری آیت میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ابتدائی تعارف کرایا ہے اور اس کے ذریعے سے بتایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور پھر یہ کہ روز جزا کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، انتہا اسی پہ ہوتی ہے، اس دن کا وہ مالک ہے کہ جس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین روز جزا کے دن کا ہی نہیں، اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ جزا کے دن کا مالک ہے، تو دراصل دنیا کے اندر عارضی ملکیتیں اللہ تعالیٰ نے دیگر انسانوں کو بھی عطا فرما رکھی ہیں، اور قیامت اور جزا کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن باقی سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر جس کی جو ملکیت ہے عارضی طور پر ہے، یہ ملکیت بالآخر ختم ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت کی ملکیت ہی اس دن چلے گی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے اس دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بندگی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، عبادت کہتے ہیں انتہائی عظمت والی ذات کے جس کی عظمت کا کوئی درجہ نہ ہو، اس کے سامنے ایسی لجاجت، ایسی عاجزی، ایسی اپنی بندگی کو پیش کرنا کہ جس کے بعد عاجزی کا کوئی درجہ نہ ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم صرف نماز تک، سجدے تک جو ہے محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم دراصل بہت وسیع ہے۔ بندہ اپنے رب اور خالق و مالک کی مرضی کو دیکھ کر اپنے ایک ایک طور طریقے اور اپنی عادت کو ڈھال لے، اس کا نام عبادت و بندگی ہے، اور اس کی ضرورت ہر وقت، ہر لمحے میں۔ بندہ کسی وقت بھی اس چیز سے بالکل اس سے اعراض نہیں کر سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے جو چاہتا ہے میں وہ کر دوں، اور اس بات پہ میں رب کو راضی کر لوں، اپنے رب کو منا لوں۔ اس چیز کا نام عبدیت ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ اس میں التجا کرتا ہے، یا اللہ میری ساری بندگی، میری ساری عبادت تیرے لیے ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں مدد بھی کسی اور سے نہیں بلکہ تجھ ہی سے چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کوئی اور تیرے سوا ایسا آسرا، کوئی ایسا سہارا نہیں ہے تیرے سوا کہ جس پہ میں اعتماد کر سکوں۔ انسان کا کلی اعتماد، انسان کا کلی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم تجھ سے رہنمائی مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ آمین، اس صورت کے آخر میں جو آمین کہا جاتا ہے، دراصل اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہماری اس دعا اور التجا کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت مانگو، صراط مستقیم مانگو۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی اور قرآن مقدس کے اندر جس بات سے آغاز کیا کہ مجھ سے یہ چیز مانگو، کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ اس سے بڑی اللہ کے نزدیک کوئی محبوب و پسندیدہ چیز نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو اللہ انسانوں کو اس بات کی تعلیم دیتے کہ سب سے پہلے مجھ سے یہ مانگو۔ وہ جو مانگنے کے لیے کہا تو فرمایا صراط مستقیم مانگو، اور یہ صراط مستقیم مانگنے والے صرف عامی درجے کے انسان ہی نہیں بلکہ ہدایت یافتہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، حضرات صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل، کہ آپ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے بھی صراط مستقیم عطا فرما۔ تو دراصل جو جس درجے مقام پہ ہے اس سے اگلے درجے کو اللہ سے مانگنا، یہ اس کے لیے اس کے صراط مستقیم ہے۔ اور اسی طرح
جو جس مقام پہ ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے اگلا مقام مانگنا، یہ صراط مستقیم کا مانگنا ہے۔ اس اعتبار سے ہر آدمی ہی صراط مستقیم کا محتاج، نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، صدیق ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگے، سیدھا راستہ مانگے۔ اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے ہر نماز کے رکعت میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی جائے، اور پھر اس کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے خود اس راستے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں اللہ کے ہاں؟ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ دیا اور فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ چار طبقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود انعام یافتہ قرار دے رہے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو، ان کے پیچھے چلنے کے لیے تم خود اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ پر چلا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا کہ غضب یافتہ لوگوں سے اور اسی طرح گمراہ لوگوں کے راستے سے اللہ سے پناہ بھی مانگا کرو۔ اللہ رب العزت نے ان کی پناہ مانگنے کا حکم دے کر ہمیں گویا غلط راستے سے اور بھٹکنے سے بچانے کی راہ بھی ہمیں مانگنے کی تلقین فرما دی، اور اس میں اس بات کی ہمیں تعلیم دے دی کہ دیکھو جہاں سیدھا راستہ مانگنا ہے وہاں غلط راستے سے بچنا بھی مانگنا ہے، اور جہاں سیدھے راستے پر چلنا ہے وہاں غلط راستے سے بچنا بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ کی کلام کو ہم اس طرح سے پڑھیں کہ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو بات فرما رہے ہیں ہم اس پر چلنے والے بنیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر کلام اور ہر بات کو اس جستجو کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم غضب یافتہ لوگوں اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچیں۔ اس بارے میں کہ گمراہ لوگ کون ہیں، غضب یافتہ کون ہیں، اس کے بارے میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے غضب پر غضب کو خرید لیا ہے وہ یہودی ہیں۔ اور اسی طرح ضال گمراہ کون ہیں؟ فرمایا گمراہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ غضب یافتہ یہودیوں کے راستے سے بھی پناہ مانگو اور عیسائیوں کے راستے پر چلنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ اور دوسری تشریح اس مغضوب علیہ اور ضال کی یہ کی گئی، فرمایا کہ مغضوب علیہ سے مراد وہ گمراہ طبقہ ہے جو علم کے باوجود اور جاننے کے باوجود دنیا کے لالچ اور حرص میں اپنی شہوت میں مبتلا ہو کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، وہ اللہ کے غضب یافتہ لوگ ہیں۔ اور ضال اور گمراہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے اور ناواقفیت کی وجہ سے گمراہی اور غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو ضال اور گمراہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کے راستے سے چلنے سے بچائے اور ایمان والے انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے راستے پر اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ باتیں ہیں۔ اب اس صورت پر اگر ایک اور نظر ڈالی جائے کہ یہ صورت ایک بے مثال دعا بھی ہے، معارف کا بیش بہا خزانہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اساس اور خلاصہ بھی قرار دیا ہے۔ اس صورت کو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اس صورت کے بارے میں نے نام کے حوالے سے عرض کیا کہ اس صورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، تو شفا اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے مضامین پر عمل کرنے سے تمام لوگوں کو شفا حاصل ہوگی، دلی شفا حاصل ہوگی، روحانی امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ اور دوسری طرف اس صورت کو پڑھ کر فرمایا اگر دم کیا جائے، 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھا جائے، اس کی 7 آیتیں ہیں، 7 مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو دم کیا جائے، جس بھی مرض میں کوئی مبتلا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین و توکل کرتے ہوئے اللہ کے بھروسے پر اس پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے بات کروں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کو کسی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک منزل کا تعین چاہیے، دوسرا اس منزل کے راستہ چاہیے،
تیسرا اس منزل کے لیے سواری چاہیے، چوتھا اس منزل پر رہنمائی کرنے والا رہنما چاہیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈرائیور چاہیے، اور نمبر پانچویں چیز کہ راستے کے چوروں اور ڈاکوؤں سے امن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نقشہ اس صورت میں اس طرح کھینچ دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنی منزل مقصود بتائی کہ تمہاری منزل اللہ کی رضا ہے، اس بات کا پتہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے چلتا ہے کہ ہماری منزل اللہ کی رضا اور آخرت کے دن میں اللہ کو منانا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ہمیں راستہ چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ نے راستہ بتایا کہ صراط مستقیم تمہارا راستہ ہے۔ اور تیسری چیز راستے کے لیے سواری چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواری کے طور پر ایاک نعبد کی سواری عطا کی ہے، اور اس سواری کے ساتھ ساتھ زاد راہ سامان چاہیے، تو ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زاد راہ اور توشہ بتایا ہے، سامان بتایا ہے۔ ڈرائیور اور رہنمائی کرنے والے چاہیے، تو صراط الذین انعمت علیہم میں، اور اس کی تشریح میں اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ تمہارے راستے کے رہبر اور رہنما ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں سے پناہ چاہیے، تو مغضوب علیہ اور ضال لوگوں، گمراہ لوگوں سے اور اللہ کے غضب یافتہ لوگوں سے پناہ، یہ چوروں اور ڈاکوؤں سے تحفظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے ان مضامین پر ایک نظر دوڑاتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ۔ یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ اس سورت کی 286 آیات ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی خصوصیات میں ایک تو سب سے طویل ہونا ہے، اور دوسرا اس کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ سب سے قرآن پاک کی لمبی آیت مدائنہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، معاملات کے بارے میں یہ سب سے لمبی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ اور قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت الکرسی ہے، جس آیت کو بھی ایک نام دیا گیا آیت الکرسی، یہ قرآن پاک کی سب سے افضل ترین آیت ہے، یہ بھی اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بقرہ کا لفظ اور گائے کا ایک واقعہ آیا ہے گائے ذبح کرنے کے بارے میں، آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 73 تک یہ واقعہ سورہ بقرہ میں آئے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں اس کی ناش اٹھا کر دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا اور قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو اس قتل و غارت گری سے بچا لیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے کی محبت، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ایک واقعے کے ذریعے سے 2 سبق ان کو دینا چاہتے تھے۔ گائے کی محبت بھی ان کے دل سے نکلے اور ان کو قاتل کا پتہ بھی چلے۔ چنانچہ گائے ذبح کی گئی اور اس کے بعد اس کا گوشت کا حصہ مقتول کے ساتھ لگایا گیا تو اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کے اندر ابتدا الف لام میم حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور عربوں کے لیے یہ انداز ایک غیر مانوس انداز تھا۔ اللہ رب العزت اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے اپنی کلام کا آغاز کچھ ایسے کلمات اور ایسے حروف سے کرتے ہیں جو نامانوس ہو، جس سے لوگ غیر مانوس ہو کر اور اس کی طرف آئیں، دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان الفاظ سے پکار رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان کے تحت پہلے کسی نے کلام نہیں کی ہے، تو نیا انداز کہ جس سے لوگ اللہ کی کلام کی طرف کھینچیں۔ اس لیے ان حروف کا کوئی معنی اور کوئی مطلب بھی لوگوں کو معلوم نہیں۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کی تفسیر میں حضرات مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز الف لام میم سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جو شکوک و شبہات سے بالاتر کتاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتدا میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی، مومن، کافر اور منافق۔
مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان کی کہ جو قرآن پر دل و جان سے اور اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے اس کتاب پر پورا یقین رکھتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں اور اپنے اعمال سے بھی اپنی اس قول کی صداقت ظاہر کرتے ہیں۔ 5 صفتیں اللہ نے یہ بیان فرمائیں۔ نمبر 1 کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حواس سے ادراک میں نہیں آتی، عقل و شعور میں نہیں آتی، بلکہ ان کو غیب میں سمجھا جاتا ہے، جو عقل سے بھی باہر ہیں اور حواس خمسہ سے بھی باہر ہیں۔ جنت ہے، دوزخ ہے، حشر نشر ہے، حساب کتاب ہے، اور اسی طرح جزا و سزا کا جو دن ہے اس کے بارے میں وہ ہم سے غائب ہے، لیکن ہم اس پر آنکھ کو دیکھی چیز سے بھی زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ دوسری صفت ایمان والوں کی نماز قائم کرنا، نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ مستقل ادا کرنا اور قائم کرنا، اس کا ہمیں حکم۔ تیسری بات فرمایا اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا، اور چوتھی بات اس آسمانی کتاب قرآن پاک پر بھی ایمان رکھا جائے اور اس سے پہلے تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھا جائے، اور پھر آخرت پر کامل یقین رکھا جائے۔ فرمایا جن میں یہ 5 صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے، دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں، آخرت میں کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کفار کا ذکر کیا کہ کافر، ضدی قسم کے وہ کافر جن پر اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کسی ڈراوے سے، کسی رب کی پکار سے متاثر نہیں ہوتے، اور وہ اپنے ضد اور اپنی ہٹ درمی پر اتنے انہماک میں پڑے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں وہ کسی طرح سے بھی ایمان لانے والے اور یقین کرنے والے نہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا۔ ہم اختصار کے ساتھ ان منافقوں کے تمام 13 آیتوں میں مذکور جو ان کی صفات، ان کے حالات ہیں، ان کو مختصر طور پہ یوں یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اوصاف بتائے ہیں ہمیں کہ ان اوصاف سے تم نے اپنا دامن بچانا ہے، کیونکہ یہ منافقوں کے اوصاف ہیں، یہ کسی مومن کے اوصاف نہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ، نمبر 3 عدم شعور، نمبر 4 قلبی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص وغیرہ، نمبر 5 مکر و فریب، نمبر 6 سفاہت، نمبر 7 احکام الہی کا مذاق اڑانا، اور نمبر 8 زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا، نمبر 9 جہالت، نمبر 10 ضلالت و گمراہی، نمبر 11 تذب و ضب کا شکار رہنا، اور نمبر 12 اہل ایمان کا تمسخر اور مذاق اڑانا۔ یہ وہ منافقانہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر یا ایھا الناس، اے انسانوں کا خطاب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جس میں تمام روئے زمین کے انسانوں کو مخاطب بنایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کلام فرما رہے ہیں یہ سارے انسانوں کے ساتھ فرما رہے ہیں، گویا یہ اس پر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین، آسمان اور اس کا سارا نظام تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے، اور اس بات کو پہچانو کہ یہ کلام اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہو تو تم بھی اس جیسی چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، اور اگر نہ بنا سکو تو یقین جانو کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کلام نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا انعام ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ذکر کرتے ہیں۔ اللہ جاں بجائے انسانوں کو اپنی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچنے کے لیے، بلانے کے لیے بار بار یہ فرماتے ہیں کہ میرے انعامات پر غور کرو، میری نعمتوں پر غور کرو، دیکھو تو صحیح کہ میں نے تمہیں کیا کچھ عطا کیا ہے، تمہیں شرف انسانیت جو دیا ہے وہ میں نے ہی دیا ہے۔ اب اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرنے کے قابل ہے وہ موقع کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ فرشتوں میں روئے زمین پہ اپنا ایک نائب اور خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیشکش کی کہ یا اللہ یہ کام ہمارے سپرد کیا جائے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ سے اس سے پہلے بھی آپ کی تسبیح و تعلیل بیان کر رہے ہیں، آپ کی اس سے پہلے بھی ہم تقدیس کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، عبادت و بندگی کرتے ہیں، یا اللہ تیرے حکم کی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ کام بھی ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ گویا اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، اعتراض نہیں تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے اس چیز کا زیادہ علم ہے، تم اس بارے میں نہیں جانتے ہو۔ پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کرنے کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کی حکمت میں طے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو فرشتوں کے اوپر ظاہر کیا اور فرشتوں سے ان باتوں کا پوچھا جو آدم علیہ السلام کو معلوم تھے، فرشتے نہ بتا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے علمی برتری ظاہر کیا حضرت آدم علیہ السلام کی، اور اس ذریعے سے گویا یہ بات ظاہر کر دی کہ دراصل زمین پر اللہ کی خلافت کے قیام میں جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے، اور خلیفہ اور نائب چونکہ اپنے اصل ہی کے طرز پر چلتا ہے، اصل اللہ کی جو خاص صفت ہے وہ علم ہے، وہ عبادت نہیں۔ فرشتے اپنی عبادت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برتری علم کے ذریعے ظاہر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ میرا نائب وہ ہوگا جو میرے علم کو سیکھے گا، جو میرے بارے میں جانے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جان لے گا اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو جو معلوم کرے گا، وہی دراصل روئے زمین پہ اللہ کا خلیفہ اور نائب بننے کے قابل ہے۔ جو اللہ کی رضا کو نہیں معلوم کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا نہیں ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو وہ دراصل اللہ رب العزت کا نائب ہونے کا حقدار بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر جو انعامات بنی اسرائیل پر کیے ان کا تذکرہ کیا، اور ان انعامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خاص انعامات اور نعمتیں بنی اسرائیل پر ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی نعمتیں کی، ان کو اگر گنتی کے طور پر ہم شمار کر لیں اور گن لیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان میں سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی جس کی وجہ سے فباؤ بغضب اللہ، غضب کا مصداق بنے، یعنی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود ناشکری کا شکار ہو کر ہم بھی کہیں اللہ کے غضب کے اندر نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کو یہ فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت و برتری دی ہے۔ تو جو بہت اونچے اور فضل والے اور اللہ کی طرف سے فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پھر ذمہ داریاں بھی بہت اونچی ہوا کرتی ہیں، اور اگر سے ان سے تھوڑی سی اور چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا خمیازہ بھی انہیں بہت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے کی بہترین امت قرار دیا تھا، اور آج ہم انسانیت میں سب سے بہترین امت کہلانے کے لائق و مستحق اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم بہترین ہونے کے لیے کیا اپنے اندر بہترین خصائل، بہترین اخلاق، بہترین عادات، بہترین انسانی خصلتیں بھی اپنے اندر رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو بہتری کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کی بہتری کوالٹی ہو، آپ کے اندر بہترین کوالٹیز ہی آپ کے لیے بہتری کا جو ہے وہ لائے عمل طے کرتی ہیں۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات کیے، ان میں کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، دنیاوی طور پر ان کو خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے ان کو سرفراز کیا، فرعون کے مظالم سے اللہ نے ان کو نجات دی، موسیٰ علیہ السلام جیسی قیادت عطا فرمائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعونیوں سے ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور جو ظلم ان پر ڈھایا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں بچیوں کو زندہ رکھ کر ان کو خدمت پہ لگایا جاتا، اور بیٹوں کو ان کے سامنے زندہ ذبح کر دیا جاتا، اور اس ذبح کرنے کے نتیجے میں یہ کوئی اپنی طرف سے نہ کوئی شور مچا سکتے، نہ کوئی احتجاج کر سکتے، اس طرح ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غور کرو ہم نے تمہیں کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں منہ و سلوہ جیسی نعمتوں سے نوازا، ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا، اور پانی کی تلاش میں تھے تو 12 چشمے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ بتدریج ان پر یہ نعمتیں ظاہر کر کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اے یہودیوں، ہم نے تو تمہیں ان نعمتوں سے نوازا اور تم نے کیا کیا، تم نے حق کو چھپایا، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنایا، دشت سینہ میں بے صبری، حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح جب تم نے شہر میں داخل ہونے کو اور اپنے لیے مانگا کہ ہمیں پیاز اور اس طرح کی ترکاریاں اور ادنا درجے کی نعمتیں چاہیے، ہم نے تمہیں شہر میں داخل ہونے کو کہا اور تمہارے گناہ کو معاف کیا، اس کے باوجود تم نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے بجائے عاجزی کے تم نے تکبر کے ساتھ اس میں داخلے کو، اور اسی طرح انبیاء کا ناحق قتل، اور بار بار بدعہدی، دلوں کا سخت ہونا،
بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہونا، مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت رکھنا اور روحانی زندگی کو بھلا دینا، جادو ٹونے میں مبتلا ہونا اور اسی طرح اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دینا وغیرہ ذالک، وہ بہت سارے تمہاری بد عملی اور بے عملی کے وہ مظاہر ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تم سے روٹھ چکا ہے، اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے، تم نے اپنے لیے اپنے رب کے غضب کو خرید لیا ہے۔ اے امت محمدیہ والوں، تم اس طرح نہ کرنا اور ان کی روش پر چل کر اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں بہت اہم باتیں جو ہمارے سامنے لائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل ایک طرف اس بات کے دعوے دار تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا اور ہمارا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرکھ کے لیے، اس کی پہچان کے لیے ایک چیلنج کیا ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کے ہاں جنت خالص تمہارے لیے ہی ہے اور تمہارے سوا کسی کے لیے نہیں ہے تو تم ایک کام کرو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ موت کے سوا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، تو موت کی تمنا کریں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج بھی کر دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، فرمایا یہ کبھی ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اپنا آگے بھیجا ہوا ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ آگے ہماری پٹائی ہوگی، لیکن جھوٹے دعوے یہ کرتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرکھ کے لیے، پہچان کے لیے فرمایا کہ تم جنت کی تمنا لیے پھرتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور اتنا کہہ دو کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اب یہودیوں کے پاس یہاں پر بڑا آسان راستہ تھا کہ اگر وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تو صرف موت کی تمنا کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے ساتھ جب فرما دیا کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص اہل کتاب میں سے یہودی ہیں، اور بلکہ یہاں تک یہ حریص ہیں کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہے زندگی کے، جن مشرکوں کو شرک کی وجہ سے، آخرت کا انکار ہونے کی وجہ سے آخرت کی کوئی تمنا و آرزو ہی نہیں تھی، اور یہودی تو آخرت میں اپنے آپ کو جنتی کہلاتے تھے، لیکن پھر بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اور نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ ان کا بس چلے تو یہ چاہیں کہ ہم 1000 سال جئیں، اور قرآن کی صداقت پہ قربان جائیں کہ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ لمبی زندگی کی تمنا کرنے والے یہودی ہیں، اور اس بات پر سرچ اور ریسرچ کرنے والے کہ کس طرح اپنی زندگی کو ہم بڑھا سکتے ہیں، ہماری زندگی لمبی ہو جائے، اس پر سب سے زیادہ کام کرنے والے آج بھی یہودی ہیں۔ یہ قرآن کا صداقت کا معجزہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک ضد و ہٹ درمی کی مثال بیان کی اور فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں اس نبی پر آنے والے فرشتے سے دشمنی ہے جو جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ اگر جبرائیل کی بجائے میکائیل جو ہے وہ وحی لے کر آتے تو ہمیں یہ قبول ہوتی، چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے اوپر مشکل احکام لائے اور ہمارے اوپر مصائب لے کر آئے، اس لیے ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی جبرائیل تو ایک سفیر محض ہیں، تو سفیر سے اصل میں دشمنی نہیں ہوتی، دشمنی تو جس کا وہ پیغام لے کر آ رہا ہے اس سے آپ کو ہونی چاہیے۔ اگر تم نے دشمنی کرنی ہے تو اپنے رب سے دشمنی کرو، اپنے اللہ سے دشمنی کرو۔ جب اللہ سے دشمنی نہیں کر سکتے ہو تو جبریل سے دشمنی کا کہنے کا کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، بلکہ آگے صاف طور پہ فرمایا کہ جو جبرائیل و میکائیل کا یا ہمارے رسولوں کا دشمن ہے، دراصل وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اللہ کا دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بات بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہودیوں نے کتاب اللہ کو تو پس پش ڈال دیا اور سحر و کہانت میں اور اس جادوگری میں پڑ گئے، جو جادو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چل رہا تھا، اور جو جادو ہاروت و ماروت کے ذریعے، جو 2 فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا کے اندر اتارا تھا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو جادو کی اقسام سکھائی تھی، فرمایا یہ یہودی کتاب اللہ کو تو چھوڑ بیٹھے اور سحر اور کہانت اور جادوگری کے پیچھے چل پڑے۔ جادوگری
دراصل یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات یہ یاد رکھیے، جادو کی ایک حقیقت ہے کہ جادو بھی اسباب کے تحت میں ہے، لیکن اس کے اسباب مخفی اور چھپے ہوئے ہیں، اور جب دنیا بزدل ہوتی ہے تو بزدل دنیا کا ہمیشہ سے یہی لہے عمل ہے کہ وہ جادوگری اور ایسے طریقے کہ جو دوسروں سے مخفی ہوں اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے طریقے اپنائے جائیں، یہ بزدل لوگوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جادوگری کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا جادو کو لفظ کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہاروت و ماروت بھی لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے، جب بھی جادو کے بارے میں بتانے لگتے تو حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، اور اسی طرح فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ دراصل کہنا مقصود یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پر بھی جادوگری کا الزام عائد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کی کلام ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ بے شک سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہودیوں کے انبیاء میں سے ہیں، لیکن تمام انبیاء ہمارے انبیاء ہیں، اور ہم ان کی سلامتی، ان کی حفاظت، ان پر لگے ہوئے الزامات کو ختم کر کے اور ان کی عزت و ناموس کی تحفظ و حفاظت کرنے والے اہل ایمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں وسعت ظرفی کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اس بات کو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ یہ نبی کن کے ساتھ منسوب ہیں یا نہیں، ہمارے لیے وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، لہٰذا اگر کوئی ان کے دامن پر داغ لگانے کی کوشش کرے گا تو اس کی صفائی قرآن کی طرف سے اللہ نے فرمائی، اس کی صفائی اہل ایمان کے ذریعے سے اللہ نے فرمائی۔ ایمان والوں کو حکم دیا کہ سارے انبیاء تمہارے نبی ہیں اور سب پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور سب کی صفائی و پاکیزگی کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ تمام نبیوں کی ناموس و عزت ہمارے لیے برابر ہے، ہم سب نبیوں کی ناموس و عزت کی بات کرتے ہیں اور سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہاں، باقی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض رسولوں کو جو بعض پر فضیلت و برتری دی ہے، ہم اس کے قائل ہیں اور اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے حسد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، فرمایا کہ یہودی بہت زیادہ دلی تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ساری دنیا کو یہ ایمان سے پلٹ کر کفر کی طرف لے آئیں، اور اس کی غرض بھی ان کے دل میں اخلاص یا خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان سیدھے راستے پر چل کر کامیاب نہ ہو جائیں، اس کامیابی سے روکنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی حق کی راہ سے بھٹکا کر گمراہی کے اندر مبتلا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی نصیحت یہاں فرمائی ہے کہ ان کے اس حسد اور جلن کی وجہ سے فوری طور پہ ان کے ساتھ کوئی ایسا دشمنی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے اوپر جہاد و قتال نہ کرو، بلکہ چونکہ یہ مدنی دور کے ابتدائی زمانے کی بات ہے تو فرمایا فاصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ابھی انتظار کرو، اللہ کا جب حکم آئے گا تو پھر تم ہتھیار ان کے اوپر چلانا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ یہودیوں کی ایک اور بری خصلت کہ وہ اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے، یہودیوں یا عیسائی سب یہ کہتے تھے ہم جنتی اور ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی اس بات کی دلیل، کوئی شورٹی، کوئی سند ہے تو اس کو سامنے لاؤ، جبکہ تمہارے پاس اس کی اللہ کی طرف سے کوئی شورٹی اور سند نہیں ہے تو پھر محض دعووں کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے دو طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک وہ ہیں جو مقتدا درجے کے لوگ ہیں، بڑے ہیں، ائمہ ہیں، ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا طبقہ ان کے تابعین کا، متبعین کا ہے، پیروی کرنے والوں کا ہے، ان کے فالورز کا ہے۔ وہ فالورز کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ محض خوشکن ان خیالات میں مبتلا ہیں جو بڑے لیڈر ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ تم بس ہماری پیروی اور پیچھے چلتے رہو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب فالورز اور پیچھے اتباع کرنے والے لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیڈر خود باطل و غلط ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی ساتھ جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اپنا مذہب، اپنی ملت، اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے ملت و مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر وہ آپس میں مفاہمت نہیں کر سکتے اور کسی بات پر وہ نہیں آ سکتے تو یقیناً ہم سے بھی وہ کبھی اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ ہم اسلام پر اور دین پر رہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر رہتے ہوئے ہم چاہیں کہ وہ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بارے میں فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر انعامات کی آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فہرست کو سمیٹتے ہوئے فرمایا، یاد کرو اے بنی اسرائیل والوں میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور میں نے سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کا کوئی بدلہ اور فدیہ چلے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جو جد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے جد اور بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں جو ان کا تذکرہ فرمایا ہے اس حیثیت سے کہ وہ یہودیوں کے بھی پیشوا ہیں، وہ عیسائیوں کے بھی پیشوا ہیں، مشرکین بھی ان کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایک بڑی ہستی ہیں۔ اور پھر ان کی خاص وہ دعائیں اور بیت اللہ کی وہ تعمیر اور اس کے ضمن میں ان کی وہ کی ہوئی دعائیں، جن میں سب سے بڑی خصوصیت والی دعا کہ انہوں نے نبی الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہو، جو لوگوں کی تیری طرف بلاتا ہو، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہو، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے والا نبی ہو، ایسا عظیم الشان نبی میری اولاد میں عطا فرما۔ اور اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، دیکھو جس نبی کے ساتھ تم مخالفت کر رہے ہو وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان یقین رکھتے ہو، ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہو، تو ان کی دعا کے نتیجے میں برپا ہونے والے نبی اور رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے بڑوں کی پیروی کرنے والے بنو۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے گزارا، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی خلت عطا فرمائی، خصوصی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیلی میں لیا، دوستی میں لیا، محبت کا تاج اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ رکھا ہے، وہ اس طرح کہ ان کو پہلے آزمائشوں کے اندر سے گزارا ہے، اور انسان کو بھی اسی طرح آزمائشیں بہت بلند و برتر لے کر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں انسان کے لیے بہتری و حکمت ہوتی ہے۔ لہٰذا آزمائش کے عین وقت میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آگے کی منزل کی جستجو میں یہ رہنا چاہیے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگیوں کے بعد ہی اللہ کی طرف سے آسانیاں آیا کرتی ہیں، لہٰذا تنگی کے موقع پر ان آسانیوں پر جب نگاہ رکھی جائے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب عین انسان مشکل میں ہو اور اس مشکل گھڑی کے عبور کر لینے کے بعد جب راحت کی گھڑیوں کو سامنے رکھا جائے تو ان مشکلوں کو سہنا اور ان سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی محنت کش اور محنت و مزدوری کرنے والا مزدوری کے عین وقت میں اپنی ملنے والی مزدوری پر نظر رکھتا ہے تو اس کے لیے مزدوری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والے کو اللہ رب العزت پہ یقین کرتے ہوئے ایمانی حالت و کیفیت میں آنے والی اللہ کی طرف سے مصائب پر، مشکلات پر صبر کے ساتھ ان کو گزارنا، اس بات کی سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت میں اور آخرت میں عطا کرنے والے ہیں، انسان کو ہر مشکل کا سامنا کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات سے گزرے، اور ان کے گزرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خلت و امامت عطا فرمائی۔ تو انہوں نے رب سے مانگا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ خلت عطا فرمانا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں کچھ ظالم یعنی کچھ حق کی اتباع کرنے والے نہیں بھی ہوں گے، تو لہٰذا سب اولاد کو یہ امامت، یہ خلت، یہ اللہ کی دوستی کا تاج نہیں مل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں جب ان کو یہ سرزنش ہوئی تو آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام مزید جب دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنانا، یہاں کے رہنے والوں کو رزق و پھلوں سے نوازنا، لیکن ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، یا اللہ صرف ان لوگوں کو پھلوں سے بھی نوازنا، امن سے بھی نوازنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطر الى عذاب النار، فرمایا کہ نہیں، جہاں تک پھلوں کا اور دنیا کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت پھلوں سے اور دنیا کی نعمتوں سے اور مادیات سے کافروں کو بھی معروم نہیں کرتے، بلکہ کافروں کو بھی یہ فراوانی کے ساتھ عطا کرتے، لیکن
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کافر کو موج اور مستی دے کر اور دنیا کے نفعوں سے بیراوند کر کے اللہ تعالیٰ بالآخر جہنم کے عذاب میں ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جیسے کسی کو پھانسی ہونے والی ہو تو پھانسی والے شخص کو ابتداءً کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنی آخری خواہش بتاؤ، تمہاری ہم آخری خواہش پوری کر دیں تاکہ صبح تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں۔ تو کافر کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے کہ اس کو بھی پھانسی پہ لٹکائے جانے سے پہلے آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اور اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ فراوانی کے ساتھ رزق، مال، دولت، حرص اس کی پوری کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برے ٹھکانے پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس وادی بے آب و گیا وادی، یعنی جس میں نہ پانی تھا اور نہ رزق کے دیگر اسباب تھے، وہاں پر اپنی اولاد کو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کو بسایا، اور پھر وہاں پر اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں پر میرا گھر تعمیر کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ تعمیر بیت اللہ ایک عظیم سعادت کا کام تھا، عبادت کا کام تھا، اور اس عبادت کے کام کو کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، جس میں ہمیں یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے پہلے کوئی نیک عمل کیا جائے، کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر دعا مانگی جائے، تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اور جتنا بھی بڑے سے بڑا نیک عمل کیوں نہ ہو، اس میں اگر قبولیت نہیں ہوئی تو وہ ہمارا عمل کسی کام کا نہیں۔ اس لیے بیت اللہ جیسی عظیم تعمیر کے بعد وقت بھی ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس عبادت کو اور بندگی کو اپنی طرف قبول فرما لے، بے شک آپ دعائیں سننے والے اور ہمارے دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا، ہماری اولادوں کو اپنا اطاعت گزار بنا، اور یا اللہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہو اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو، تزکیہ نفس کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، مذہب جو توحید پر مبنی تھی، اللہ رب العزت کی وحدانیت و توحید کا اقرار اور اس کی اتباع پر مبنی ملت ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی عقل سے بالکل بے وقوف ہو، احمق ہو، وہی ملت ابراہیمی سے اعراض کر سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی چنا ہے، آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم میرا اطاعت گزار بن جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں کہا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے پالنے والے کا پروردگار کا میں حکم بردار ہو گیا، میں فرما بردار بن گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر ایسا پیش کیا کہ اپنے رب کی ہر ایک بات پر اپنی اداؤں سے، اپنی وفاؤں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے تابعداری کر کے انہوں نے اپنا مسلمان ہونا واضح کیا۔ اور وہ مسلمانی کی کیا کنڈیشن و حالت تھی، اس کیفیت کو اگر سمجھنے کے لیے وہ منظر سامنے رکھا جائے کہ جب ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کے حضور میں ذبح کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور ان کے بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی اطاعت گزار بن کر، وتلہ للجبین، اور انہوں نے اپنی پیشانی جھکا دی، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی جھکا کر اس پر جب چھری چلا دی، تو یہ موقع تھا جس کو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ اطاعت گزاری کا وقت، یہ ہے اپنی اسلام ظاہر کرنے کا موقع، کہ جب اپنی عظیم اور قیمتی ترین چیز کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے کہ مسلمان تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ مسلمان ہو گیا، اب یہ مسلمان بن گیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مرتے ہوئے کیا وصیت کی تھی۔ یہودیوں نے یہ بات پھیلائی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی تھی کہ دیکھو اسی مذہب و ملت پر رہنا اور کسی نئے آنے والے کتاب پر اور کسی نئے آنے والے نبی پر ایمان نہ لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وصیت ذکر کی کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کیا کی تھی۔ انہوں نے تو وصیت یہ کی تھی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ اور یعقوب علیہ السلام نے تو مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد اسی رب کی عبادت و اطاعت کرنا جو تمہارے آبا و اجداد
ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جن کی وہ عبادت کرتے آ رہے، تم بھی اسی رب کی عبادت کرنا اور اس کی طرف سے جتنے بھی احکام ملے ان کی اطاعت کرنا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی تو نصیحت یہ تھی، اور پھر ان کے پیروکار جتنے انبیاء آئے وہ اسی بات کی تعلیم دیتے آئے۔ لہٰذا یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں تو یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ کسی اور کتاب اور نبی پر ایمان نہ لانا، یہ ایک جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں یاد دہانی کرائی کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد سارے کے سارے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے اطاعت گزار تھے۔ لہٰذا وہ اپنے عمل کو پا گئے، انہوں نے اپنا عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ اب تم ان کے دوش پر نہ رہو اور ان کے کندھوں پر نہ رہو کہ بس ہم ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے، ان کے نام لیوائیں یا ان کے اولاد میں سے۔ صرف ان کی نسبی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، کسی شخص کے لیے بھی کسی کی نسبی اولاد ہونے سے بخشش و مغفرت نہیں، بلکہ مغفرت و بخشش کا تعلق انسان کے اپنے اعتقاد، اس کے اپنے عقیدے، اس کے اپنے ایمان اور اس کے اپنے عمل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے ایمان اور اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش پائے گا۔ نبیوں سے نسبت اور تعلق کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن بخشش کے لیے صرف یہ تعلق کافی نہیں، بلکہ اپنا ایمان اور اپنا عمل بھی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔